من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ کے حضور پہنچتی ہے وہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر تاریخ انسانیت کو دیکھیں تو انسان نے ہر دور میں قربانی پیش کی، اور جس کو بھی اس نے اپنا محبوب جانا اس کے لیے اپنا مال دیا، اپنی زندگی دی، جوانی دی، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قربانی اور فدائیت کے جتنے بھی مراسم اور طریقہ کار ہیں سب کے سب کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی قسم کی بھی قربانی دے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ حابیل اور قابیل نے جب قربانی دی تو قابیل نے ناکارہ غلے کا ڈھیر دے دیا، جبکہ حابیل نے ایک چھوٹا سا موٹا تازہ پیارا سا دمبا پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دمبے کو قبول کر لیا لیکن اس ڈھیر کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ قبولیت اور عدم قبولیت میں جو چیز آڑ بنی وہ یہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کی جو قربانی ہے صرف اسی کو ہی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اب جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی ہے، لیکن یہ جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا ہی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز، ہر وہ اطاعت، ہر وہ فرما برداری جو اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے آڑ میں آتی ہے، اس سب چیزوں کو ختم کر دینا کا نام بنیادی طور پر قربانی ہے۔ جب انسان ایک جانور پر چھری پھیرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر دیکھیں وہ جانور بھی مفت نہیں آتا، پیسے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ یہ پیش کرتا ہے کہ مالک میں نے تیری راہ میں یہ پیسہ لگا کے جانور کو قربان کیا ہے۔ اگر اسی طرح کل کو مجھے اپنی اولاد یا اپنی جان بھی تیرے حضور پیش کرنی پڑی تو جس طرح میں نے اس جانور کے اوپر کو چھری پھیر دی اور کوئی پرواہ نہیں کی نہ اپنے مال کی نہ اس جانور کی، بے نہیں اسی طرح میں اپنی جان مال عزت کو بھی اللہ تیری راہ میں اسی طرح قربان کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جانور کون سے قربان کیے جائیں، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 8 طرح کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو نر اور مادہ کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ اونٹنی، گائے اور بیل، اسی طرح دمبا اور بھیڑ، بکرا اور بکری۔ یہ 8 جانور ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جانور قربانی کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب موجودہ دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس وغیرہ یا بھینسا ہم اس کو بھی قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام کے اندر ایسے نہیں ہے۔ عرب میں اس سے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں گنی جاتی تھی نہ دیکھی جاتی تھی۔ اگر ہم ان چیزوں کا اعتبار کرنے لگ جائیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہرن ہے، لاما ہے، اڑیال ہے، پاڑا ہے، کتنے جانور ہیں جو اللہ نے حلال کیے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو ذبح نہیں کیا کرتے، کیونکہ اللہ نے ان حلال جانوروں کو بھی منع کیا ہے کہ ان کو ذبح نہیں کرنا، جو میں نے بیان فرما دی ہیں صرف انہی کو ذبح کرنا، یہی ہمارے لیے اللہ کا حکم سب سے مضبوط اور قوی ہے، اور اسی کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جانور جو بھی ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتوں والا ہو، جس کو ہم دوندا کہتے ہیں۔
2 دانتوں والے جانور کو ہی صرف ذبح کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں ذبح کرنا۔ یہاں پہ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ فقہ کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا جانور جو گھر کا پلا ہو، سال کا ہو، جیسے بکرا ہے، یا اسی طرح وہ کہتے ہیں 6 ماہ کا دمبا ہے، یہ فقہ کے اعتبار سے اس میں آپ کے لیے گنجائش تو ضرور نکل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پھر آپ کو صرف گوشت ملے گا، نہ کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔